میں اس نشست کے ذریعے یہ بات حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انتخابات انتخابات فوری طور پر ہونے چاہیے جو مقررہ تاریخ ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ انتخابات فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے۔ اگر انتخابات میں انجینئرنگ کی گئی، انتخابات میں نتائج کنٹرول روم میں بیٹھ کر بنائے گئے، تو اس کے نتائج کا اندازہ نہیں ہے کہ پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ میں اپنے حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حالات دیکھو، پورا پاکستان اضطراب کی کیفیت میں ہے، پورا پاکستان چاروں طرف سے دشمنوں کی سازشوں میں گھرا ہوا ہے۔ آپ افغانستان کے بارڈر کے اوپر حالات دیکھ لیجئے، آپ ایران کے بارڈر پہ حالات دیکھ لیجئے، آپ کشمیر کا ہائی کورٹ کا ڈیسیشن اٹھا لیجئے کہ کشمیر کے متعلق انڈیا کے ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا، اور ہم صرف نعرے لگانے پر اکتفا کرتے ہیں، ہم صرف ان باتوں پر اکتفا کرتے ہیں کہ پاکستان ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پیچھے کہاں سے نہیں ہٹو گے؟ کشمیر بغیر کسی چوں چاں کے جو مقبوضہ کشمیر تھا اس کو انہوں نے سیٹلڈ علاقے کے اندر تبدیل کر دیا، اس کی جو متنازع حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا۔ کیا کر لیا آپ نے؟ کہاں ہیں آپ کی حکومتیں؟ زمین پر زور سے پاؤں پٹکنا صرف کراچی میں تم لوگوں کا آتا ہے۔ سوال یہ تو پیدا ہوتا ہے کہ اس پاکستان کو جو میرے بزرگوں نے بنایا تھا، جس کے لیے بے پناہ قربانیاں دی تھیں، آج اگر وہ خطرے میں ہے تو اس وقت کیا یہ ضروری ہے کہ آپ تصادم کی طرف جائیے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ اس وقت آپ عوام کو ان کے حق سے محروم کیجیے؟ یہ کہہ دینا آسان ہوتا ہے کہ فلاں کرپٹ، فلاں چور، فلاں چور۔ بات یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر ہر جگہ کرپشن ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کرپشن سے محفوظ ہو، لیکن اس کرپشن کے خلاف چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، احتساب کرے گا کون؟ کیا ایک کرپٹ کسی دوسرے کرپٹ کا احتساب کر سکتا ہے؟ اگر کوئی احتساب کرے گا تو وہ عوام احتساب کر سکتے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، جس کے ٹیکس سے تمام اداروں کی تنخواہیں جاتی ہیں، تمام پاکستان کا دفاعی نظام چلتا ہے، تمام پاکستان کی مشینری چلتی ہے۔ صرف وہ عوام احتساب کر سکتے ہیں، اور وہ عوام احتساب اپنے ووٹ سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے غیر جانبدارانہ شفاف الیکشن اگر کروائے اور عوام کو اس بات کا اختیار دیا کہ کرپٹ لوگوں کو وہ مسترد کر دیں، بکاؤ لوگوں کو وہ مسترد کر دیں، سرکاری بیساکھیوں پہ چلنے والوں کو وہ مسترد کر دیں، تو یہی احتساب کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اور اگر آپ احتساب کے اس عمل کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آپ یہ چاہیں کہ آپ کنٹرول روم میں بیٹھ کر فیصلے کریں کہ کون انتخاب جیتے گا، تو اس پاکستان میں احتساب کا عمل روک کر اس پاکستان کی بنیادوں کو ہلا رہے ہو، آپ اس پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ آپ اس پاکستان میں اگر کوئی سیاستدان کرپٹ ہے، اس کا احتساب صرف عوام کر سکتے ہیں اپنے ووٹوں کے ذریعے۔ آپ صرف اس بات کو یقینی بنائیے کہ کوئی دھاندلی نہ ہو پائے، آپ صرف اس بات کو یقینی بنائیے کہ کوئی وڈیرا اپنے گھر میں بیٹھ کر ووٹ کاسٹ نہ کروائے، آپ اس بات کو یقینی بنائیے کہ ہر شخص کا ووٹ ایمانداری سے اس کی مرضی سے ڈلے گا۔ ایک مرتبہ احتساب میں کوئی کمی رہ سکتی ہے، 2 بار احتساب میں کمی رہ سکتی ہے، لیکن بار بار جب احتساب کا عمل ہوگا تو ہر شخص کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میرے ووٹ کی کوئی اہمیت ہے۔ لیکن آج جب تم اس بات کا احساس دلاتے ہو کہ دھوپ میں چاہے 4 گھنٹے کی لائن لگاؤ، فیصلے کسی کنٹرول روم میں ہوں گے، تو پھر ظاہر ہے لوگ انتخاب کو احتساب کا ذریعہ نہیں سمجھتے، لوگ اس انتخاب کو پھر کھیل سمجھتے ہیں، اور وہ اس کھیل میں شریک ہونا نہیں چاہتے۔ اگر انتخابی عمل سے عوام دور ہوئی تو یہ پاکستان کے لیے اچھا شگون نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بند کمروں میں ہوتا ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، سب کو پتہ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بند کمروں میں بیٹھ کر مستقبل کے فیصلے ہمارے ہوتے ہیں وہ اب بند ہونے چاہیے۔ یہ روش، اس پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عوام کو کرنے دیجئے، پاکستان کی عوام کی دانش کو چیلنج مت کیجئے، پاکستان کے عوام کی دانش کو
حقیر مت سمجھیے، پاکستان کی عوام کو حقیر مت سمجھیے۔ پاکستان کی عوام جنہوں نے یہ پاکستان کو اپنے خون سے سینچا ہے، جو ٹیکس دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کے منہ سے نوالا نکال کے آپ کو ٹیکس کی شکل میں دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اپنے گھر کے برتن بیچتے ہیں لیکن تمہارا ٹیکس نہیں روکتے، اس سے یہ ملک چلتا ہے۔ یہ وڈیرا پیسے نہیں دیتا، یہ جاگیردار پیسے نہیں دیتا، یہ زراعت کے اوپر کوئی آپ نے ٹیکس نہیں لگایا، یہ عام آدمی ٹیکس دیتا ہے، عام کسان ٹیکس دیتا ہے، عام مزدور ٹیکس دیتا ہے۔ آپ جن لوگوں نے پاکستان کو بنانے میں کردار ادا کیا، جو پاکستان بچانے میں اپنے خون پسینے کی کمائی تمہیں دے رہے ہیں، وہ اس پاکستان میں احتساب کا عمل کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پسند نہ پسند پہ اگر فیصلے ہوتے رہے، یہ پاکستان تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، مزید کھیل کا، مزید تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل سے کھیلنے کا عمل اب بند ہونا چاہیے۔